کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر شیری رحمان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ دشمن طریقہ کار کے خلاف ہم کھڑے ہیں۔ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میڈیا کے ساتھ اس طرح کی گفتگو ہو۔ چپتے ہوئے سوال کیوں ہم سے نہیں ہوتے تھے اور ابھی بھی ہوتے ہیں، اور آپ کا حق ہے یہ سوال کرنے کا۔ کبھی ناشائستہ زبان ہوتی ہے تو ہم کہتے رہنے دے بات کو، لیکن آپ کو کسی کو کوئی حق نہیں ملتا کہ یہ دنگل کرے میڈیا کے ساتھ، جو صبح شام گرمی میں یہاں کھڑے ہوتے ہیں سب کی برابر کوریج کرنے کے لیے، سب کی یکساں بات سننے کے لیے، اور آپ کے توسط سے ہم پورے ملک کو اپنی بات سناتے ہیں۔ یہ بڑا اہم ایک فورم ہے اور اس کو بدتمیزی کے ساتھ نہ ڈیل کیا جائے۔ ہم بھرپور پیپلز پارٹی بشمول اس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پریزیڈنٹ آصف زرداری اس امر کی صبح جو یہاں ہوا ہے، اس طوفان بدتمیزی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، اب یہ اقتدار سے اتر آئے، چربی اتر آئی ہے ان کی آنکھوں سے، مگر لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کو وہی جنون ہے اقتدار کا، ابھی بھی نشہ چڑھا ہوا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں، پورے آپ کا جو آئین ہے اور قانون ہے اس سے بالا ہے، رول آف لا کی بات کرتے ہیں۔ رول آف لا ان کو کیوں نہیں ٹچ کرتا؟ اب کرے گا نا، ابھی تو صرف ایک سوال اٹھا ہے، یہ تو پہلے خطرہ تھا بارش کا، آگے تحمل پیدا کرے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ دوسری بات میں کرنا چاہتی ہوں، آج کیونکہ ہم ایک سیریس ایوان میں بیٹھے ہیں جس کے ہاتھ میں سارے ملک کی اس وقت تقدیر ہے، جس کے ہاتھ میں، جس کے فیصلے کی بنیاد پر جمہوریت، پارلیمان اور آئین بچایا جائے گا، جس کے فیصلے کی بنیاد پر یہ وفاق ٹوٹنے سے بچے گا، جس کے فیصلے کی بنیاد پر ہم اور آپ ایک دوسرے سے کھلی فضا میں سانس لے سکیں گے، اور جس کے فیصلے کی بنیاد پر ہم پاکستان کا مستقبل اس اندھیری رات سے جس پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے ڈالا بچا سکیں گے۔ تو میں یہ صرف کہوں گی اتنا، بہت سی باتیں سب جوڈس ہوتی ہیں، عدالت کا ہم ہمیشہ احترام کرتے ہیں، ابھی بھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کے حوالے سے جو پریزیڈینشیل ریفرنس اور ان کے عدالتی قتل کے حوالے سے پریزیڈینشیل ریفرنس آیا، اس کی سنوائی ہو، بی بی شہید کے ٹرائل کی سنوائی ہو۔ 150 جو آج بابر وان صاحب بات کر رہے تھے، وہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ آج تو سارا افسوس سے میں کہوں گی جو وکالت کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی، وہ تو ڈیش 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 تک آ گئی، اسی پر رک گئی۔ سنا تھا آپ نے ڈیش ڈیش ڈیش؟ اعلیٰ ججز نے پوچھا، آنریبل ججز نے پوچھا کہ کون سی ڈیٹس ہیں، کیا تاریخیں ہیں جس پر یہ کیبل آیا، کون سی تاریخیں ہیں جس پر آپ کے کابینہ نے ملاقات کی، اس پر کون سی تاریخیں ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اور پارلیمانی کمیٹی کو بلایا گیا؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوم ورک کر کے آئے ہیں تو اور نہ اریٹیٹ کریں جج صاحبان کو۔ میں اور نہیں کہوں گی، انڈر پروسیڈنگز کے حوالے سے وہ اس عدالت کے روح کے زمرے کے باہر ہوگا، لیکن آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی ایشو بنا دیا گیا ہے، جبکہ ایشو اسپیکر کی ناجائز رولنگ کا ہے، جو بالکل آئین شکن ہے، جو واضح طور پر آئین شکن ہے، اور ہر قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ 197 198 لوگ جب آپ کہتے ہیں غدار ہیں، اور آپ جتنے ایمبیسڈر سے ملے واہ 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 آپ وفادار ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں نا، آپ ہمیں بتائیں کس طرح اتنے سارے لوگ غدار ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے کل تک بینچز پر، ٹریجری بینچز پر، وہ بھی اوور نائٹ کیسے غدار بن گئے۔ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ وہ کیسا کیبل تھا جس کی بنیاد پر پورے پاکستان کے آدھے لوگ، آدھے سے زیادہ، کیونکہ اب ہم اکثریت ہیں اور ہم اکثریت کی نمائندگی کرتے ہیں، اکثریت کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ نے پاکستان کی اکثریت کو اس وقت غدار قرار دیا ہے، تو بتائیں ملک اور قوم کو شرم کیوں آ رہی ہے؟ ڈیش 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 کیوں ہو رہا ہے؟ کہ کیا لکھا تھا اس کیبل کو ڈی کلاسیفائی کریں۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کرائسس خود بن گئے ملک کے لیے، نیشنل سیکیورٹی رسک بن گئے ہیں عمران خان پاکستان کے لیے، اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو
بچانے کے لیے انہوں نے ملک کو، ملک کی خارجہ پالیسی کو، ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا ہے، آگ میں جھونک دیا ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں. لیکن ان کا بیانیہ جو وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں قائم رہے. یہی بات ہے، یہ ان کے بیانیے کی بات ہے. آپ لوگ جائیں چولہے میں، ہم لوگ جائیں چولہے میں، پاکستان جائے بھاڑ میں، آئین جائے چولہے میں. یہ ان کا بیانیہ ہے، یہ ان کی سوچ ہے. تو افسوس سے میں کہوں گی ابھی تو بہت باتیں نکلیں گی کیبل گیٹ کے حوالے سے بھی، اور جو انہوں نے سوال جواب سے گریز کیا ہے 3 ہفتے بعد. میں بتاتی ہوں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کس دن کال ہوئی ہے پارلیمان کی، میں تاریخ بتاتی ہوں. آئی ہوپ اعلیٰ عدالتیں سن لے. لیکن تاریخ کیا تھی؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دن. وہ کیا تھا؟ جمعہ تھا جی 3 مارچ. یہ کیبل کب آیا؟ 3 اپریل کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پارلیمان کی بلائی گئی. 3 اپریل کو یہ کیبل 7 مارچ کو آیا تھا. اور 3 اپریل کو کس وقت ہمیں نوٹس ملا؟ میں پارلیمانی لیڈر ہوں، چیئرمین بلاول کو بھی ملتا ہے، نیشنل اسمبلی سے، سینٹ سے مجھے ملتا ہے. ہم جا چکے تھے ووٹنگ کے لیے. 4 بجے اجلاس تھا، 3 بجے ہماری کمیٹیوں کی میٹنگ تھی. 3 بجے تک ہمارے دفاتر میں کوئی نوٹس نہیں آیا تھا. 3 اپریل کو 3 بجے تک ہمارے دفاتر میں کوئی نوٹس نہیں آیا تھا. معمولی طور پر 7 دن کا نوٹس چاہیے ہوتا ہے. ہنگامی حالات میں 24 گھنٹے چلے. ہم لوگ جا چکے ہیں ایسی میٹنگ میں. لیکن ہنگامی حالات میں بھی 8 مارچ کو آتا، 9 مارچ کو آتا، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اور کابینہ بھی اس پر ملتی. پھر آپ ڈے مارچ کرتے. اور اندر کسی نے کہا کہ جی ڈے مارچ اس ملک میں بھی ہوا ہے. اس ملک میں کیسے ہوا ہے؟ امریکہ میں کیسے ڈے مارچ ہوا ہے؟ کیا جھوٹ کا انہوں نے دامن پکڑا ہوا ہے؟ خدا کے واسطے یہاں تو آپ اس طرح جھوٹ نہ بولیں. میں سفیر رہی ہوں ان سے پہلے، اسد خان سے پہلے. آپ مجھے بتائیں کہ وہاں کیسے ڈے مارچ ہو سکتا ہے؟ ڈے مارچ تو ان کا ہوگا وہاں، اور یہاں امریکہ کے سفیر کا ڈے مارچ ہوگا. دوسرے ملک میں ڈے مارچ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں پتہ نہیں اس کیبل میں سچ کیا ہے، کیونکہ وہ ڈیش 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 کر دیا جاتا ہے. ہم غدار ہیں، پورا ملک ڈیش 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 پر غدار ہے. پورا مقدمہ نیشنل اسمبلی کو ختم کرنے ڈیش 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 پر ہے. تو ڈیش 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 کیبل میں کیا تھا؟ کیونکہ جس اسسٹنٹ سیکرٹری سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، اور تشویشناک بات ضرور کی ہوگی. جب میں ہوتی تھی ہم بیٹھ کے بہت تشویشناک باتیں ہوتی تھی، ہم کنوے کرتے تھے، فورن ڈے مارچ کرتے تھے، وہیں بات کو سیٹل کرتے تھے، معافیاں منگواتے تھے. پورے قوم کو معافی منگوائی ہم نے امریکہ بہادر سے. 7 مہینے معطل رکھا ہم نے سلالہ بیس. آپ کو یاد ہے سلالہ کے بعد کارگو نیٹو سپلائی لائن ہم نے ہمارے شہدا کے بعد، سلالہ شہدا کے بعد 7 مہینے معطل رکھا ہم نے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. پاکستان کو نہیں جھونک دیا ہم نے، سارے پارلیمان کو یکساں کر کے بات کی. شمسی ایئر بیس بند کیا. پاکستان کو نہیں جھونکا کسی آگ میں اپنی ذات کو بچانے کے لیے. پھر بھی ہم نے ڈپلومیٹک ٹائز رکھے اور کہا کہ آپ قوم سے معافی مانگیں. انہوں نے کیوں نہیں معافی منگوائی؟ کیوں نہیں آئے پارلیمان کے پاس؟ کیوں نہیں ہماری طرح معافی منگوائی؟ مجھے بتائیں. اتنے غدار مطلب خوددار ہیں. میرے منہ سے صحیح بات نکل رہی تھی، مگر میں کسی کو غدار نہیں کہتی. یہ بہت بڑی بات ہے، اور انسان کو وہی کرنا چاہیے دوسروں سے جو وہ توقع رکھتا ہے. اور میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے کیوں نہیں معافی منگوائی امریکہ سے؟ وہ معافی نہیں مانگ رہے تھے تو آپ کیوں نہیں لائے پاکستان کے پارلیمان کے پاس؟ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. آپ اور ایک دوسرے سے برداشت سے باہر ہوں گے، لیکن پاکستان سب سے پہلے ہے. اور پاکستان کی خاطر پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ہر صف اول میں کھڑی رہی ہے. ہم نے معافی منگوائی، آپ نے کیوں نہیں منگوائی بھائی؟ بتائیں نا. اس کا کوئی جواب نہیں ہے، بس ڈیش 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 ہے. اسی اسسٹنٹ سیکرٹری کو جس نے یہ بات ڈیش 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 باتیں کہی تھی، اس کو تو عشائیے میں بلایا گیا. بتائیں نا. وہ سب اب باتیں سامنے ہیں بھائی. یہ میڈیا کا دور ہے، شکر ہے خدا کا.
جس کے ساتھ کے بے توقیری کرتے ہیں، پارلیمان کے ساتھ بے توقیری کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کرتے ہیں، آئین کے ساتھ کرتے ہیں اور قانون کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم تحریک انصاف ہیں، یہ تحریک انتشار ہیں۔ آج سے ان کا نام تحریک انتشار ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ایک آئین چکن جو ہے اس کا ملزم اس کو پاکستان سے فرار کیا گیا اور 21 لوگوں کی سلامی دی گئی، وہ کس قانون کی تحت بعد بھجوایا گیا تھا یہ حکومت میں اور دیکھیے وہ پاکستان کے نہیں، وہ ان کے دفتر نے کیا، ہمارے واضح اس پر 10 دفعہ بات ہو چکی ہے، ان کو ہٹایا گیا، ان کے دفتر ان کے ڈیفنس عملے نے ان کو دیا، وہ ہمارے اس وقت ہمارے پیپلز پارٹی کے رہنما شیری رحمان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں اور انہوں نے کڑی تنقید کی حکومت پر۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تو احتساب کا فائنل راؤنڈ شروع ہوا ہے۔